أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 171 نمبر آیا مبارکہ ہے اور تیسرا رکوع ہے چھٹے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے کہ اس نے درست عقائد کی طرف اور درست نظریات کی طرف نشاندہی فرمائی۔ افراط و تفرید سے پاک نظریہ، جو بھی چیزیں لوگوں نے غلط رائج کر لیں اور انبیاء کرام جو تعلیمات لے کے آئے تھے ان کو تبدیل کر لیا، قرآن نے آ کے ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ان کی تصحیح کو بیان کیا اور بتایا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو لوگوں نے کم کر لیں ان کا بھی ذکر کیا اور جو لوگوں نے بڑھا لیں ان کا بھی ذکر کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو بنیادی عقیدہ اور نظریہ تھا، جس کا حضرت عیسیٰ بھی پرچار کرتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتے رہے، انہوں نے اس میں اضافہ کر لیا، حد سے تجاوز کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت مریم کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہونے کا درجہ دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق درست عقیدہ کی نشاندہی کی گئی اور یہاں پر بھی یہ ذکر فرمایا گیا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، تورات، انجیل، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے، یعنی حق کے علاوہ اللہ سے متعلق کوئی بات نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات بیان فرماتا ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بلا شبہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اللہ ہی کی طرف سے روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ حضرت مریم، آپ جانتے ہیں، ہم سورہ آل عمران میں بھی یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم جو کنواری تھیں، جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو روح دے کر بھیجا، اور حضرت جبریل آئے اور آ کے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ حیران ہوئیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں بد چلن ہوں، میرا کسی گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے محفوظ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا اور اللہ کی مرضی یہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمالات کا اظہار حضرت مریم کے ذریعے فرمانا چاہتا تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کا اظہار حضرت مریم سے ہوا،
کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس کے ذریعے مکمل فرمائی ہے، اس کو ہم عالم خلق کہتے ہیں۔ جس طرح ہماری پیدائش ہے، ہمارے والدین کے ذریعے ایک مرحلہ طے ہوا، ہم اس دنیا میں آئے اور اب ہمارے زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ طریق تخلیقی مراحل ہیں۔ اسی طرح دیگر چیزیں عالم خلق، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن متعلق ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو تخلیقی مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو تخلیقی مراحل سے گزارا، مٹی گوندی گئی، اس کو بنایا گیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ہو جا، اپنی روح اس میں پھونک دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل اور کرم سے مزین روح تھی وہ حضرت آدم میں پھونکی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ روح اللہ تعالیٰ کا کوئی جز تھی کہ جس کو کاٹ کر حضرت آدم میں پھونک دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روح آئی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے فیض یافتہ تھی، اور وہ اللہ کے فضل اور کرم سے مزین و مشرف تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جز تھا روح کا جو اللہ کی روح کا حصہ کاٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پھونکا گیا، ایسا نہیں۔ یہ سارے جو غلط چیزیں لوگوں نے رائج کر دیں ان کا رد کیا گیا۔ ایک تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے فرمایا کن، حضرت جبریل کو بھیجا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح حضرت جبریل لے کے آئے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کے کلمہ کن کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو روح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو روح حضرت جبریل علیہ السلام کے وسیلے سے آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہونا یا اللہ کا بیٹا ہونے کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہی تھیں، اور لوگوں نے یہ غلط عقیدہ قائم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا جز ہیں، اس کا رد کیا گیا اور فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ دونوں اہل کتاب کے دونوں جو گروہ ہیں دونوں کو سمجھایا گیا، یعنی یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کر رہے تھے، ان کو بھی منع کیا گیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور مشرف رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس طرح سے پیدائش ممکن ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کی شان میں کمی کرنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا ان کو اللہ ہی ثابت کرنے کی کوشش کی، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ رد کیا گیا۔ ایک اور جو غلط عقیدہ جو عیسائیوں کے ہاں رائج ہو گیا وہ 3 خداؤں کا عقیدہ تھا۔ وہ مختلف طریقوں سے ان کے ہاں رائج ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں جو مختلف طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ تو 3 خداؤں کا عقیدہ اور پھر وہ 3 کیسے بنتے ہیں وہ مختلف آگے اس کی تفصیلات اور تشریحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، 3 والی بات مت کرو، یہ 3 جو تم کہتے ہو نا یہ چھوڑ دو، اللہ ایک خدا ہے، 3 کا کام جو ہے وہ تمہیں زیبا نہیں ہے، یہ بات نہ کرو۔ انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اللہ ایک خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے اولاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ آسمانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے، کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، جاندار غیر جاندار، جو چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں نہیں نظر آتی، اللہ ان کا مالک ہے، ملکیت اللہ کی ہے، بنائی اللہ نے ہے، تخلیق اللہ کی ہے۔ ان کو اللہ قرار دینا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز قرار دینا یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد قرار دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے
کارساز، تمام معاملات اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہیں سے ساری چیزوں کی تفصیلات طے پاتی ہیں اور اسی کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ کا بیٹا کہا گیا یا تین خداؤں میں سے ایک خدا کہا گیا یا مختلف طرح کے جو عقائد بنا لیے گئے، ان کی غلطی کو اور ان عقائد کی کوتاہی کو اور لوگوں کے لیے جو اس میں افراط اور تفرید سے کام لیا، اس کو مزید ایک اور رخ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی اپنی ذات ہے، کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں؟ آج بھی آیات، انجیل کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق فرماتے رہے، اور وہ اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ یہ تو انسان کے لیے شرف ہے نا جی، اور انبیاء کرام کے لیے بھی شرف ہے کہ وہ اس کو بیان کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں عار محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے میں حضرت عیسیٰ کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس میں کوئی ان کے لیے شرمندگی والی بات ہے؟ نہیں، یہ تو اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ ہونا قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب خاص میں جب پہنچے تو ارشاد ہوا، بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں آپ کو کس لقب سے یاد کروں اور کس لقب کا شرف عطا کروں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کیا، یا اللہ مجھے اپنے بندہ ہونے کا شرف عطا فرما، شرفنی بعبودیتک یا اللہ، اپنے عبد ہونے کا شرف عطا فرما۔ اس لیے جب واقعہ معراج ذکر ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، تو وہاں ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مقامات ہیں، کتنے القابات ہیں، رسول ہونا، نبی ہونا، رسولوں کا سردار ہونا، مصطفیٰ، مرتضیٰ، اتنے القابات ہیں، لیکن وہاں عبد ہونے کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ تو عبد ہونا یہ تو بڑے شرف کا باعث ہے اور بڑے شرف کی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کبھی بھی عار محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندہ ہونا جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں اور بیان کریں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو شخص اللہ کے عبد ہونے سے، اللہ کے بندے ہونے سے عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا تم اللہ کے اگر اللہ کے بندے نہیں ہو تو کیا ہو، بتاؤ، اب ثابت کرو یہاں پر تم کیا ہو۔ تو ظاہر بات ہے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکے گا، اور یہ انبیاء کی طرف یہ نسبت بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کیسا کہہ سکتے ہوں گے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ انبیاء کرام تو حقیقت بیان کرتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں ان کی زبان کبھی بھی جھوٹ سے ملوث نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو اللہ ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اضافہ بھی فرما دے گا۔ جو انہوں نے عمل کیے ان کا اجر پورا ملے گا، لیکن اللہ جب فضل فرمانے پہ آئے گا تو پھر کئی گنا بڑھا دے گا، جتنا کسی نے عمل کیا اتنا ہی اجر، پھر اللہ آگے کئی گنا زیادہ، 10 گنا، ایک نیکی کا 10 نیکیوں کے برابر اجر، بلکہ 700 گنا کے برابر اجر، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی جس کے لیے چاہے اضافہ فرما دے۔ تو یہ اس کے فضل کے، اب اللہ کا فضل کتنا ہے، جب اللہ کے فضل کی پامائش ممکن نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کتنا ملے گا؟ وہ اس مالک کی مرضی ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے میں عار محسوس کیا، شرمندگی محسوس کی، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولیجن، نہ تو مددگار،
ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی حامی، ان کو کوئی حمایت کرنے والا بھی نہیں ملے گا، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ذات وہاں پر ہوگی تو اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ کے نبی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کسی کی سفارش کریں گے یا کسی کی حمایت کریں گے یا کسی کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اللہ کے جو غیر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل نہیں کر پائے، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے بغیر چلتے رہے، ان کا کوئی بھی مددگار، حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی نبی اور رسول کے متعلق یا کسی بھی اللہ کے بندے کے متعلق حد سے تجاوز نہ کریں، ان کے متعلق ایسا عقیدہ اختیار نہ کریں جس کی قرآن اور حدیث نے اجازت نہیں دی۔ ہم اسی عقیدے کے اندر اندر رہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن کے رتبوں اور شانوں کو بیان کیا ہے ہم ان کو کم کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ جو شانیں کسی کو ملی ہیں وہ تسلیم کریں۔ اسی طرح معاملہ صحابہ کرام کا ہے، کسی صحابی کی شان کو اتنا نہ بڑھائیں کہ اس کو ہم حد سے آگے لے جائیں، اور کسی بھی صحابی کی شان کو کم نہ کریں کہ جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اور خصوصی طور پر صحابہ کرام میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اگر میں کروں کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت علی سے متعلق ایسا عقیدہ بنایا کہ جو حد سے بڑھ گیا۔ حضرت علی خود اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے متعلق دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے مجھے میری ذات سے آگے بڑھا دیا، یعنی جو اللہ نے مجھے شرف اور مقام دیے تھے وہ اس سے آگے لے گئے، اور نہ ہی وہ کہ جو اللہ نے مجھے شرف اور مقام دیا تھا اس کو تسلیم کرنے سے منکر ہو گئے اور وہ شان کو کم کرنے کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، افراط اور تفریط دونوں۔ اعتدال جو ہے اسلام کا رستہ ہے، اعتدال، اسلام اعتدال کا دین ہے، اور ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں یہی سمجھایا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔